نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مل کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، وہ کتاب جس کا سب سے زیادہ احترام ہے، وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ کتاب جس کو دنیا میں سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور حفظ کرنے والے ہیں۔ آپ بچے اسکول پڑھتے ہیں، کوئی 6 کلاس میں ہوگا، کوئی 7 کلاس میں ہوگا، کوئی 1 کلاس میں ہوگا، لیکن ایسا بچہ کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے کوئی پوری کتاب یاد کر لی ہو، کوئی پوری بک یاد کر لی ہو۔ لیکن قرآن پاک یاد کرنے والے بہت سارے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک کتاب ہی اتنی پیاری ہے۔ اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور اس کی باتیں پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی بھی اچھی بنائی جاتی ہے اور اپنی آخرت بھی اچھی بنائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں کیسی باتیں سکھاتا ہے؟ اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ تو قرآن پاک جب ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے تو کیا ہیں وہ اچھی باتیں، اور قرآن پاک کے بارے میں وہ کیا انفارمیشن ہے، وہ اس تمام انفارمیشن دینے کے لیے ہم آپ کے پاس یہ پروگرام لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ تو پیارے بچوں، اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف سیگمنٹس کے ذریعے سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں۔ آج کیا سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو، کیا پسند ہو؟ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے خوش ہو، راضی ہو۔ ہم سب ایک نہ ایک وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے خوش ہو۔ کوئی چاہے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو؟ نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارا خدا ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ وہ ہم سے راضی ہے تو بس سب کچھ صحیح ہے، پھر ہم جنت میں ہوں گے، ہم امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے راضی ہونے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک مرتبہ یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں کون سی آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ جی حمزہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے بورڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے سیٹی والے اور بغیر سیٹی والے حروف سمجھنے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم حرکات کے بارے میں سیکھ رہے تھے، کھڑی حرکات کے بارے میں سیکھ رہے تھے، لیکن آج ہم حروف کے بارے میں سیکھیں گے. حروف، یہ فا، میم، فا، یا، سین، لام، یہ سب حروف ہیں. ٹھیک ہے، الف، با، تا، ثا، جیم، دال، رال، یہ سب حروف ہیں نا. ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ کن حروف کو کیسے پڑھتے ہیں. بہت ساری قسمیں، کچھ کو موٹا پڑھتے ہیں، کچھ کو باریک پڑھتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں اور کچھ کو ہمیشہ باریک. لیکن 3 حروف ایسے ہیں ان کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک. لیکن آج ہم جن حروف کے بارے میں سنیں گے ان کو ہمیشہ سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ اب کہیں گے سیٹی کے ساتھ، یہ کیا؟ سیٹی نکال کے پڑھتے ہیں؟ سیٹی تو نہیں بجانی چاہیے، تو بہت بری بات ہے، واقعی بہت بری بات ہے. سیٹی نہیں بجانی چاہیے. لیکن یہ حروف پڑھتے ہوئے سیٹی نہیں بجاتے، لیکن ایسا ساؤنڈ آتا ہے. اسی طریقے سے کچھ حروف ایسے ہیں ان کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمیشہ. تو بغیر سیٹی والے اور سیٹی والے، یہ 2 حروف ہم سیکھیں گے. تو سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور بغیر سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ سب سے پہلے گنتی یاد کر لیتے ہیں. سیٹی والے حروف کی 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. اور بغیر سیٹی والے وہ بھی 3. سیٹی والے بھی 3 اور بغیر سیٹی والے بھی 3. سیٹی والے حروف کتنے ہیں بھائی؟ 3. اور ٹیم بھی آپ بتا دیں بغیر سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3. یہ تو بہت آسان ہے، دونوں سیم سیم ہے، 3 ہے. سیٹی والے حروف جو 3 ہیں ان میں ایک ہے سین. یہ رہا سین. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں سین، ایسا لگ رہا ہے نا جیسے سیٹی کا ساؤنڈ آ رہا ہے. سیٹی نہیں نکالنی لیکن سیٹی کا ساؤنڈ آتا ہے. پڑھیے سین، سین، ہاں سین. اب دیکھیں میں اس کو غلط پڑھتا ہوں. غلط پڑھوں غلط، سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. فین، سیٹی نکلی، فین. ہاں یہ ساؤنڈ آئے گا. دوبارہ سین. ایک اور حرف ہے سین تو یہ لکھا ہوا آپ نے دیکھ لیا. ایک اور حرف ہے سیٹی والا دوسرا، شین. نہیں، شین میں تو سیٹی نہیں ہے. ہاں صاد ہے، صاد. چلے میرے ساتھ صاد پڑھیے. صاد، صاد. 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 یہ یاد رکھیں جب آپ حرف پڑھتے ہیں نا کوئی بھی تو ہونٹ ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے ہیں. یعنی آپ کارٹون نہیں لگتے. آپ نے اپنا چہرہ نہیں بگاڑنا، آپ نے بالکل اچھا رہنا ہے. اور دیکھیں مجھے، دیکھیں صاد، صاد. 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 ایسا تو نہیں پڑھ رہا سواد، ایسا عجیب سا تو نہیں پڑھ رہا. آپ کو دیکھ کے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ میں نارمل پڑھ رہا ہوں. صاد، صاد. 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 ماشاء اللہ. کون سنائے گا ایسا اچھا سا؟ بھائی ماشاء اللہ بھائی. یہ کہ مائک جن کے پاس ہے انہوں نے ہاتھ اینڈ میں کھڑا کیا ہے. آپ سنائیے. چلیں. سواد. صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ان کو دیجیے مائک، وہ کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے. نہیں غلطی ہو گئی، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. دوبارہ دیتے ہیں. یہ جی صاد. انہوں نے صحیح پڑھا ہے، انہوں نے بھی غلط پڑھا ہے. آپ پڑھیں گے پھر. آپ نے کہا ہے غلط. صاد. دوبارہ. صاد. بہتر ہے، بہت اچھا ہے. ایک بیٹا آپ نے نا ہونٹ گول کر دیے تھے. سوا ایسا نہیں، بلکہ بغیر ہونٹ گول کے سو. اور آپ نے قلقلہ نہیں کیا تھا. صاد اور ضاد یہ دونوں حرف ایسے آخر میں د ایسا ساؤنڈ آتا ہے. میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے. صاد، صاد. 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 یہ آ جائے نا. اچھا تیسرا حرف ہے سیٹی والا. تیسرے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں سا تو نہیں ہے. زا، ہاں زا ہے. تیسرا حرف ہے، میرے ساتھ پڑھیں. زا، زا. 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 اس میں ساؤنڈ آتا ہے ز. یہ والا میرے ساتھ پڑھیے. زا، زا. زا. اب آپ سب خاموش. اب میں ایک چیز سمجھاتا ہوں.
آپ نے ایئرپلین کی آواز سنی ہے؟ کیسا ساؤنڈ آتا ہے اس کا؟ بالکل یہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. چلیے میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے. زا زا زا, زا اس کو زا نہیں پڑھنا, زبان باہر نہیں نکلنی چاہیے, بلکہ زا زا زا. زا. اب کوئی مجھے سنا دے, تینوں حرف سنا دے, ایسے سنا ہے مدینہ مدینہ ہو جائے. ماشاء اللہ آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, ان کو مائک دیجیے. کیا بات ہے آپ کی, سیدھے ہاتھ سے لیجیے, سیدھے ہاتھ سے. یہ ہوئی اچھی بات. دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر کوئی نہیں لے تو آپ پیچھے کر لیں, آپ کہیں پہلے سیدھا ہاتھ پھر آپ دیں. جی. سین صاد زا. اچھی کوشش, میرے ساتھ پڑھیں. زا زا سین سین صاد. صاد. سب میں سیٹی نکل لی ہے نا, یہ سیٹی والے حروف ہو گئے. اب ہیں 3 حرف, 3 حرف نہیں, حرف ہوتا ہے 1, اور جب زیادہ بولیں گے تو پھر حروف بولیں گے. میں 3 بول رہا ہوں تو حروف بولوں گا. اب ہیں 3 حروف بغیر سیٹی والے. بغیر سیٹی والے حروف میں ایک حرف ہے ذال. یہ رہا ذال. ذال میں سیٹی نہیں نکلتی. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں, ذال, سیٹی نکالی, ذال. یہ ساؤنڈ آئے گا, ہلکی سی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ آئے گی. دال کی طرح نہیں ہوگا, ذال ہے یہ سمجھیں یہ زا کا بھائی ہے, زا کا یہ چھوٹا. ہاں, زا میں سیٹی نکالتے ہیں لیکن اس میں سیٹی نہیں میرے ساتھ پڑھیں. ذال ذال ذال. اس میں سیٹی نکال رہے ہیں, ہم نکال رہے ہیں, نہیں نکال رہے. اچھا اس کو ہم بغیر سیٹی والا حرف پتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں سیٹی نکل سکتی ہے, اس میں سیٹی, ہاں ہم نے سیٹی نہیں نکالنی. تو اگر سیٹی کی نکل سکتی کیسے, میں پڑھ سکتا ہوں زال, پڑھ دیا نا غلط. کچھ بچے یہ غلطی کرتے تھے, یہی سکھانا ہے آپ کو, یہ غلطی نہیں کرنی. میرے ساتھ پڑھیں دوبارہ. زال زال زال. اور دوسرا ہے ہاں, فا سین کا, یہ سمجھے سین کا دوسرا بھائی. ہاں پڑھے سا سا سا. سا. یہ زبانیں دیکھیں باہر نہیں نکلے گی, میں صرف سمجھانے کے لیے ہلکے سے ایسا نکال کے دکھا رہا ہوں. پڑھیے سا سا سا. تا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تا الگ لیٹر ہے. سا سا. اس میں سیٹی نہیں نکالنی. کچھ بچے اس کو ایسا پڑھتے تھے سا, یہ غلط, وہ تو سین بن گیا. اور تیسرا اور آخری حرف ہے وا. وا وا کے ساتھ آتا نا وا, تو کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا لیکن وا کے اوپر نقطہ یہاں ہے. وا ہے, دیکھیں بھائی کہیں وا ہے کیا, ہے کہیں, کہاں ہے؟ عظیم میں. یہ رہا. اچھا اس کو بھی صحیح پڑھنا ہے, یہ عظیم ہے, عظیم. جب نماز پڑھتے ہیں نا اس میں آتا ہے نا سبحان ربی عظیم. ہاں, جن کو وا صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ اس میں سیٹی نکال دیتے ہیں, وہ پڑھ دیتے ہیں عظیم عظیم. اب پیارے بچوں, اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی, آج آپ کو پتہ چل گئی ہے. اب نماز میں بھی ایسی غلطی نہیں کرنی, قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی یہ والی غلطی نہیں کرنی ہے, کیونکہ وا میں سیٹی نکلتی ہے, نہیں نکلتی. یہ ہے وا, تو یہ بن گیا عظیم. کیا بن گیا؟ عظیم. 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 پہلے ٹیم اے سے سنتا ہوں میں یہ لفظ, پھر ٹیم بی سے. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ عظیم. آواز سے بتانا بھائی. عظیم. ہاں صحیح ہے بھائی, آپ بتائیں. عظیم. یا غلطی ہو رہی ہے؟ عظیم. یہ غلطی ہو رہی ہے. عظیم, میرے ساتھ پڑھیں عظیم. ہو سکتا ہے فوراً درست نہ ہو لیکن آپ نے پریکٹس کرتے ہیں, پڑھتے رہیں. پر ابھی نہیں, پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پروگرام کے بعد آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کا وا ٹھیک ہو جائے گا. پیارے بچہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, انشاءاللہ آپ صحیح حروف پروناؤنس کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے, بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں ان کی فضیلتیں سن رہے ہیں, ان کی برکتیں سن رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ اخلاص اور سورہ ناس, نہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, ہاں ان کو معوذتین کہتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, ان دونوں صورتوں کے بارے میں سنا تھا. آج بھی ہم انہی دونوں صورتوں کے بارے میں مزید سنیں گے. بہت اچھی صورتیں تھیں نا, یہ ساری صورتیں اچھی ہیں, ان کی بھی برکت ہم نے سنی تھی. تو آج جو ہم مزید سنیں گے اس میں پہلی بات ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے. ایک اور بات سنیے, حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم پر ہلکی بارش ہوئی. بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی, تیز تیز بھی ہوتی ہے, بچے ڈر جاتے ہیں نا تیز تیز بارش سے. تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا, اندھیرا ہو رہا تھا, اور ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, تو وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا پڑھو. کیا فرمایا؟ پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ کیا؟ نماز پڑھوں. ہاں, آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نماز کا کہا ہوگا, لیکن سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کتنا اچھا وظیفہ مل گیا نا. سب کو کرنا چاہیے یہ وظیفہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, آج آپ کو وظیفہ پتہ چل گیا. بس آج سے شروع شروع کریں گے تو یاد رہے گا, ورنہ بھول جائیں گے. صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق, سورہ قریش. سورہ قریش, سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, سورہ اخلاص, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ فلق, سورہ ناس. سورہ ناس. کتنی ہو گئی؟ کب کب پڑھنا ہے؟ صبح شام. صبح اور شام. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم ہر بری چیز سے محفوظ ہو جائیں گے. یوں سمجھا آپ کے صاحب میں سیکیورٹی لگ گئی. کیا لگ گئی؟ انشاءاللہ پورے دن صبح پڑھیں گے, شام پڑھیں گے, صبح. انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے, کوئی بری چیز ہمیں پریشان نہیں کرے گی. انشاءاللہ ہم تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ کریم ہمیں معوذتین, یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے, یاد کر لیں. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا بنائے, اور یہ جو ہمیں وظیفہ ملا ہے جس میں سورہ اخلاص بھی شامل ہے, اس پر عمل کرنے والا بنائے. انشاءاللہ عز و جل ہم بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ کریم عمل کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں خطمی رضا. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے, اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے. پیارے بچوں, حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے. پیارے بچوں, حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ پاک کے ایک نبی ہیں, اور اللہ پاک نے آپ کو ایک قوم کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے شہزادے ہیں. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء بھیجے تھے, آپ بھی ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا. آپ کا تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے اور نہ احادیث میں ہے. قرآن پاک میں آپ کا ذکر 2 صورتوں میں آیا ہے, سورہ انبیاء اور سورہ صاد. ان دونوں صورتوں میں آپ کا نام بھی آیا ہے اور آپ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صبر کرنے والے اور اللہ پاک کے خاص اور بہترین بندوں میں سے تھے, اور اللہ پاک نے آپ کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا. پیارے بچوں, اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور سنتے ہیں وہ آیت جن میں آپ کا ذکر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا انہم من الصالحین. ترجمہ کنز العرفان. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو, وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا, بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں. اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.
ترجمہ کنز العرفان، اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آج آپ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں یہ بھی، اور ان کے بارے میں جیسے آپ نے سنا کہ قرآن و حدیث میں زیادہ ڈیٹیل، زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں نا انبیاء کرام کا ذکر جو آپ سن رہے ہیں آپ بھی پڑھیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، بہت پیاری کتاب ہے۔ بچوں کو سٹوری پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو ہم بھی سٹوریز پڑھیں گے، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آتی، ٹائم ویسٹ نہیں کریں، اپنے سائڈ پہ ایک بک رکھیں جہاں پہ آپ سوتے ہیں، اس کو نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، رکھیں سو جائیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے عجائب القرآن، بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے، تو یہ کتاب آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ یہ دیکھیں بچوں، آپ کے سامنے بورڈ پر 2 باکس نظر آ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے الفاظ، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا آئے گا، اور وہ لفظ ایسا ہوگا کہ جس کے کسی نہ کسی حرف پہ اعراب نہیں ہوگا۔ یہاں پر کون سے حرف پہ اعراب نہیں ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، را پر اعراب نہیں ہے۔ تو اب میں پڑھ کے دکھاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، آپ نے میرے پڑھنے سے پہچاننا کہ را پہ کون سا اعراب آئے گا۔ جیسے میں نے پڑھا تتفکرون، تو کیا لگ رہا ہے میں نے کیا پڑھا؟ تتفکرون، تتفکرون تو پڑھا ہے، لیکن پیش، ہاں آپ پیش، پیش ایسا لگ رہا ہے میں نے پیش پڑھا ہے، اور باقی پیش ہی پڑھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا جواب صحیح ہے، جو صحیح جواب ہوگا یہاں پہ آ جائے گا۔ یہ رہا، را پر میں نے پیش پڑھا تھا، تتفکرون زبر نہیں پڑھا تھا بلکہ رونا پیش پڑھا تھا، یہ جواب درست ہے۔ اس طرح ہمیں اعراب کی پہچان بھی ہو جائے گی اور مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ پھر کون آ رہا ہے مقابلے کے لیے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں، آپ چلیں مائک لے کے جائیے۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، 4 ہو گئے، آپ آ جائیے، مائک لے لیں۔ ہاں شاباش، مائک لے لیجئے، چلیں جی مقابلہ شروع کریں پھر۔ جی چلے بھائی دکھائیے گا ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ ہے یعلمو، یعلمو، ماشاءاللہ، سنتے ہی فوراً تلاش کرنا شروع کر دیا، کیا بات ہے۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے اعراب کی، آپ کو ایسی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ فوراً پک کر لیں، فوراً پہنچ جائیں کہ یہ کون سا اعراب ہے۔ لام کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر ہے، دکھائیے گا کیا جواب ان کا درست ہے۔ لام کے اوپر، یہ رہا لام، لام کے اوپر زبر، زبر کا ایسا ہی شیپ ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے جی۔ ٹیم بی کے لیے، ٹیم بی کے لیے لفظ ہے عزیز حکیم جی۔ ٹیم بی، میم 2 پیش، اچھا یہ کہہ رہے ہیں میم 2 پیش، کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں وہ تلاش بھی کر لیتے ہیں یا نہیں۔ ٹیم بی میم 2 پیش کہا ہے، کچھ نکالا بھی ہے، سرچنگ ہو رہی ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے آپ بتائیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ ایک ہے بھی، ایک اور بھی ہے، شاید آپ کو ہنٹ مل جائے۔ اچھا نہیں ہو رہا، صحیح نہیں ہو رہا، اب صحیح ہو گیا فائنل؟ اللہ اکبر، میں نے کنفیوز کیا، کنفیوز بھی ہو گئے۔ آپ تھوڑا نیچے کریں، ہاں شاباش، نہیں ایسا نہیں، نارمل رکھیں۔ ہاں اب بتائیں کیا ہے؟ میم 2 پیش، میم 2 پیش، میم 2 پیش، یہ آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا، یہ کیا ہے جو بات کنفیوز ہو رہے تھے بہت دیر سے جی؟ ہاں کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ 2 پیش ہے، کس کے اوپر؟ یہ میم کے اوپر، میم کے اوپر 2 پیش بتا رہے ہیں، کنفیوز ہوئے، صحیح کیا، پھر آگے پیچھے کیا، ماشاءاللہ کوشش کرتے رہے، بہت اچھا لگا مجھے۔ یہ رہا میم، میم کے اوپر 2 پیش ہے۔ وہ دیکھیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب دکھائیے گا، ہاں دیکھیں انہوں نے جیسا شیپ بنایا ہوا ہے بالکل 2 پیش کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے بیٹا، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ فوراً جواب نہیں دیں، گھبرائیں نہیں، ٹینشن میں نہیں آئے، آپ کوشش کرتے رہیں، صحیح کریں، سیٹ کریں، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی ہنٹ دے رہا ہے تو کوشش کریں، ہنٹ لینے کی کوشش کریں اور صحیح کریں، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو جائے گا، جیسے ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا۔ ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم اے کے لیے ہے اعجبتکم، ایسا لگ رہا ہے سب پہ اعراب ہے لیکن ایک حرف پہ اعراب نہیں ہے۔ کاف کے اوپر پیش، کاف کے اوپر پیش، فوراً جواب تلاش کر لیا، بتائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے؟
کاف پر اعراب نہیں تھا، کاف کے اوپر پیش بتایا ہے، ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ آنے والا ہے؟ حتی یؤمنو، حتی یؤمنو، نون۔ کنفیوژن ہو سکتی ہے اس ورڈ میں، لیکن جلدی تلاش کر لیا آپ نے بھی۔ نہیں، یہ کیا ہے یہ بتانا ہے، یہ یہاں اس کا نام بتائیں۔ ساکن۔ ساکن، اچھا کہاں پر آئے گا یہ ساکن؟ یہ آئے گا واو۔ واو پر آئے گا۔ اچھا الف پہ کچھ آئے گا نہیں آئے گا؟ میں نے پڑھا حتی یؤمنو، الف پہ نہیں ہے۔ الف پہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزم ہے یعنی ساکن۔ اچھا بتا دوں، جزم جو یہ ہے نا، یہ جو انہوں نے شیپ پکڑا ہوا ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام ساکن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس حرف پہ یہ ہوتا ہے اس کو بھی ساکن کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک نام ساکن ہے۔ لیکن یہ جزم کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جزم سب میں مشہور ہے۔ تو یہ کیا ہے، اب نام بتا دیں اس کا؟ جزم۔ جزم ہے۔ تو دکھائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے؟ حتی یؤمنو، واو کے اوپر جزم ہے، صحیح شیپ ہے، اور بتایا الف پہ کوئی بھی اعراب نہیں آئے گا، یہ جواب بھی درست ہے۔ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی کوشش رہی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، کیا بات ہے، آپ دونوں نے اچھا مقابلہ کیا، اور مقابلے میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کو آپ نے اعراب کی پہچان سکھائی۔ اللہ پاک ہمیں اعراب کی پہچان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحیح پہچان ہوگی تو قرآن پاک صحیح پڑھا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ آپ کے لیے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ قرآن پاک کے اعراب کی ہمیں صحیح پہچان ہو جائے۔ اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔